اور اماماں دے متعلق انہاں دا کیتا ہے بھئی امام مخصوص جگہ تو جتوں ہر انسان دی ولادت ہوندی ہے اتوں جنم نہیں لیندا، وہ راہ اتوں جنم لیندا۔ کچھ حالات نے جنہاں دے اندر انسان سارے مشترک نے، برابر نے، اور کچھ حالات ایسے نے جنہاں دے اندر انفرادیت ہے کہ سارے انسان انہاں حالات دے اندر برابر نہیں۔ اس ہستی دے اتنے احسانات نے، اس ہستی دی پکار اور اس ہستی دی عبادت نو چھڑ کے کسی اور ہستی دی تعظیم کرنا، عبادت کرنا، کسی اور ہستی نو اللہ دے نال شریک کرنا، اے نمک حرامی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ان آیات کریمہ دے اندر اللہ رب العزت دس رہے ہیں کہ گزرے زمانے وچ بھی تواڈے اوتے احسانات صرف کس دے نے؟ اللہ پاک۔ موجودہ زمانے دے اندر بھی تواڈے اوتے احسانات کس دے نے؟ اللہ پاک۔ اور تواڈی حاجت روائی اور مشکل کشائی بھی کدے قبضے وچ ہے؟ اللہ دے قبضے وچ ہے۔ تواڈے نفع نقصان دا اختیار بھی صرف کدے کول ہے؟ اللہ پاک کول۔ جس وقت یہ ساریاں گلاں، یہ سارے اختیارات صفات اللہ رب العزت دے نال خاص نے، تے پھر غائبانہ پکار دے اندر بھی اللہ دے نال کسی نو شریک نہ کرو، عبادت دے اندر بھی اللہ دے نال کسی نو شریک نہ کرو۔ یہ گل ذہن وچ آ گئی۔ دوسری گل یہ سمجھنی ہے انہاں آیات دے اندر کہ ہر انسان اتے آنے والے حالات، تمام انسان تین چیزاں دے اندر برابر نے، مشترک نے، کوئی بھی وہ دے وچوں مستثنا نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ایک حالت ہے انسان دی ولادت اور پیدائش دی، انسان دے جنم لینے دی۔ گل سمجھ آؤندی پئی؟ ہر انسان دی ولادت اور اس دا جنم، اس دا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ کسی بھی انسان واسطے طریقہ بدلدا نہیں۔ انبیاء نے، اولیاء نے، نیک نے، بد نے، مومن، مشرک، سارے انسان ولادت اور جنم والی حالت دے اندر کی نے؟ برابر نے، مشترک۔ اور دوسری حالت ہے موت۔ موت دے اندر بھی، موت والی حالت دے اندر بھی سارے انسان برابر نے، سارے مشترک نے، کسی واسطے ایک قانون بدلدا نہیں۔ اور تیسری حالت جس کے اندر سارے انسان مشترک نے، برابر نے، وہ حالت ہے قیامت والے دن زندہ ہو کے اٹھنے دی۔ حشر تو بھی کوئی انسان مستثنا نہیں، سارے انساناں دا حشر ہوئے۔ ایک ٹولہ انج ہے جڑا امامن معبود بنا کے مندا ہے۔ امامن کی بنا کے؟ معبود بنا کے، مشکل کشا بنا کے مندا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اماماں دے متعلق انہاں دا کیتا ہے بھئی امام مخصوص جگہ تو جتوں ہر انسان دی ولادت ہوندی ہے اتوں جنم نہیں لیندا، وہ راہ سمجھدے نا، پٹ نو آخدے ساڈے پنجابی وچ پٹ آخدے ہیں، اتوں جنم لیندا ہے، کیونکہ امام ہوندا ہے معصوم پاک، تے وہ جگہ جتوں انسان، عام انسان جنم لیندے نے، وہ جگہ ہوندی ہے ناپاک، اس واسطے اماماں دی ولادت اتوں نہیں ہوندی بلکہ کتوں ہوندی ہے؟ ران وچ۔ پر سارے قصے کہانیاں نے، بکواسات نے۔ حقیقت یہ ہے کہ ولادت اور جنم والی حالت دے اندر سارے انسان کی نے؟ انبیاء تک واسطے قانون الہی وہی ہے کہ انبیاء دی ولادت اس طرح ہوندی ہے جس طرح باقی انساناں دی۔ ہاں، انہاں تین حالتوں تو علاوہ کچھ حالات نے جنہاں دے اندر انفرادیت ہے،
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਚਪਨ ਲੜਕਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। تو ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਹੈ کہ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਾਨਾ ਵੇਖਣਾ اور تسا میں دسنا ہے بھائی یہ حالت مشترک ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نشاندہی تسا کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں گل سمجھا چھڑی خلاصہ تسی سمجھ جاؤ دے۔ والذی ہی ہے اللہ جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو من تراب مٹی سے۔ انسان دا مادہ ہے بھائی، یعنی اصل اول جس تو انسانیت دے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، وہ کی چیز آئی؟ مٹی۔ ثم من نطفۃ، مادہ قریب انسان دا، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، پھر نطفہ سے، نطفہ پانی دا، ناپاک پانی دا ایک بے جان قطرہ، اس تو انسان دی ولادت ہوندی ہے۔ اچھا ہن تساں دسنا ہے کہ بھائی نطفے تو انسان دی پیدائش ہونا یہ حالت مشترک ہے یا منفرد ہے؟ مشترک، شاباش۔ ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر نکالتا ہے اللہ پاک تم کو بچہ۔ بچے دی حالت وچ انسان نو اللہ رب العزت پیدا کردے نے، چھوٹا جہا بچہ ہوندا ہے اور ماں دے پیٹ وچوں باہر آوندا ہے مخصوص رستے دے ذریعے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اے حالت مشترک ہے یا منفرد ہے؟ مشترک۔ اچھا جی۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر بچپن تو انسان بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، پہلے بچہ ہوتا ہے نا، اس حالت تو آہستہ آہستہ پرورش ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو پالتے نے، اللہ پاک اس کو زندگی دیندے نے، تے وہ پھر کس حالت تک پہنچتا ہے؟ ثم لتبلغوا، پھر اللہ باقی رکھتے ہیں تم کو تاکہ تم پہنچو، لتبلغوا تاکہ تم پہنچو، اشدکم اپنے زور کو، اپنی جوانی کو۔ اللہ پاک زندگی عطا کردے نے اور انسان کس عمر تک پہنچ جاندے نے؟ جوانی دی عمر تک۔ اچھا یہ حالت مشترک ہے یا منفرد ہے؟ شاباش۔ کیونکہ ہر انسان نو جوانی دی حالت وچ پہنچنا اے نصیب نہیں ہوندا، کہیں بچپن دے اندر گزر جاندے۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر جوانی تو بعد بھی اللہ رب العزت انسان نو باقی رکھتے ہیں۔ ثم لتکونوا، پھر باقی رکھتے ہیں اللہ پاک تم کو، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شیوخاً بوڑھے، شیوخاً بوڑھے۔ حالت مشترک ہے یا منفرد ہے؟ شاباش۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے، من بعد وہ ہیں جو یتوفا قبض کر لیے جاتے ہیں، یعنی انہوں تے موت آ جاندی ہے، من قبلو اس سے پہلے، من قبلو یعنی کئیاں اتے بڑھاپے تو پہلے موت آ جاندی ہے یعنی جوانی دے اندر، اور کئیاں اتے جوانی تو بھی پہلے موت آ جاندی ہے یعنی بچپن دے اندر، ٹھیک ہے نا جی۔ وَلِتَبْلُغُوا، اور تاکہ تم پہنچو، اجرم مسمن ایک وقت مقرر کو، یعنی قیامت والا دن، اس وقت تک انساناں دی پیدائش موت و حیات دا سلسلہ چلدا رہے دا، اس وقت مقرر والے دن سارے انساناں نو زندہ کر کے کی کیتا جائے دا؟ اٹھایا جائے دا۔ ہن دسو یہ قیامت والا دن، وقت مقرر جس دن سارے انسانوں نو زندہ کر کے اٹھایا جائے دا، حالت مشترک ہے یا منفرد ہے؟ شاباش۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سوچو سمجھو عقل سے کام لو۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دے یہ نشانات بیان کیتے نے تاکہ تسی کی کرو، ان آیات دے اندر اللہ رب العزت دی اس کاریگری دے اندر غور و فکر کر کے اللہ دی ذات نو پہچان لو اور مسئلہ توحید نو سمجھ لو کہ اے سارے براہن انسان اتے آوندے نے۔ کچھ احسانات ایسے نے، ویکھو پیدائش، پھر پیدائش تو بعد زندہ رکھنا، پیدا کرنا گزشتہ زمانے دا احسان ہے،
اور اللہ رب العزت نے اجے تک زندگی عطا کیتی ہے، اے موجودہ زمانے دے اندر بھی ساڈے اوتے احسان کیتا ہے اللہ پاک دا۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور قیامت والے دن سارے انساناں نو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، تو اے سارا اختیار کدے کول ہے؟ اللہ پاک کول ہے۔ اس اختیار دے اندر جس وقت اللہ پاک دے نال کوئی دوجا شریک نہیں، تے پھر پکار دے اندر بھی اللہ دے نال کسی نو شریک نہ کرو۔ جس ہستی دے اتنے زیادہ احسانات نے، اس ہستی نو چھڑ کے کسی اور ہستی دی غائبانہ پکار کرنا یہ نمک حرامی ہے، اس تو علاوہ اور میں اپنے کو نہ پہ گل آخدا، ایک مفسر نے ایک گل لکھی ہے بھائی جس ہستی دے اتنے احسانات نے، اس ہستی دی پکار اور اس ہستی دی عبادت نو چھڑ کے کسی اور ہستی دی تعظیم کرنا، عبادت کرنا، کسی اور ہستی نو اللہ دے نال شریک کرنا، اے نمک حرامی ہے۔ والذی وہی ہے اللہ جو یحیی جان ڈالتا ہے، ویمیت اور جان نکالتا ہے، یعنی تھوڑی موت و حیات دا اختیار بھی صرف اور صرف کدے کول ہے؟ اللہ پاک کول ہے۔ فَإِذَا قَضَى پس جب فیصلہ فرما دیتے ہیں اللہ پاک امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ پس بے شک فرماتے ہیں اللہ پاک لہو اس کام کے لیے کن ہو جا، فَيَكُونَ پس وہ ہو جاتا ہے، ہوا پڑا ہوتا ہے۔ اگر سمجھ آ رہی ہے نا؟ کما دے ہونے میں ڈھل اتنی لگدی ہے، اللہ رب العزت دی طرف حکم دی دیر ہوتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر کام ہونے دے طریقہ کار مختلف نے، کئی کام تدریجن ہوندے نے، آہستہ آہستہ ہوندے نے، اور کئی کام اکو واری ہو جاندے نے۔ انسان دی پرورش یہ آہستہ آہستہ ہوندی، گل سمجھ آؤندی پئی؟ اور کئی کام دفعتاً اکو واری ہو جاندے نے۔ انسان اتنے موت آؤندی ہے، بس وہ ایک جھٹ ہوندا ہے، وہ دے وچ روح کی ہو جاندی ہے، قبض ہو جاندی ہے، نکل جاندی ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ سارے کام یہ صرف اور صرف کدے حکم نال ہو رہے نے؟ اللہ پاک دے حکم نال ہو رہے نے۔ تے نفع نقصان دا اختیار، زندگی موت دا اختیار، یہ سارا سلسلہ صرف اور صرف اللہ دے قبضے وچ ہے۔ اللہ دے نال انہاں اختیارات وچ ہور کوئی دوجا شریک نہیں ہے، تے پھر غائبانہ پکار اور عبادت دے اندر بھی اللہ دے نال کسی نو شریک نہ کرو۔